بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 6 رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے جو ٹاپکس میں ہوگا، ایک ٹاپک تو ہوگا رحمت للعالمین کے مظاہر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے، اس کا جو ظاہری جو کچھ ہے وہ آج کے ٹاپک میں ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے بعد وحدت نسل انسانی، کہ یہ نسل انسان ہے، یہ ایک وحدت پہ ہے، یعنی کہ اس کا جو باپ ہے وہ واحد ہے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کانسیپٹ ہیں جو وحدت کے متعلق ہیں، وہ اس لیکچر میں بیان کیے جائیں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رحمت للعالمین کے مظاہر، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید کی جو تعلیم ہے وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ وہ انسان جو بے حس و حرکت چیزوں کے سامنے جھکتا تھا، ان سے ڈرتا، ان کی خوشامد کرتا تھا، جو پہاڑوں، درختوں، جانوروں، ارواح و شیاطین اور مظاہر قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، اس کی پوری زندگی انہی چیزوں سے خوف اور امید میں بسر ہو جاتی، جس کے نتیجے میں بزدلی، توہم پرستی اور بے اعتمادی پیدا ہوتی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ڈائلاگ جو تھا، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر جو ہے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ ایک خدا کے سوا جو خالق کائنات ہے، ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ۔ اس میں نئی ہمت، نیا حوصلہ اور نیا ولولہ پیدا ہوا۔ کل تک جن چیزوں کو معبود سمجھ کر انسان جو ہے ان سے خوف کھاتا تھا، انہیں اپنے غلام اور متی سمجھنے لگا۔ ہر قسم کی غلامی سے نجات حاصل کر کے صرف ایک خدا کا غلام اور باقی کائنات کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس لازمی نتیجہ انسانی عظمت اور شرف کا قیام تھا، جس سے پوری دنیا محروم ہو چکی تھی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے عقیدہ توحید کا اثر ہے کہ وہ مذاہب جن کی بنیاد ہی بت پرستی اور شرک پر ہے، جنہوں نے ہر کام کے لیے الگ دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، انہیں بھی شرک کا اقرار کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کی تعویل پر مجبور ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیضان ہے کہ پوری دنیا کے انسان اپنے خالق حقیقی مالک سے آشنا ہوئے، براہ راست اسلام کے ذریعے سے یا اپنے مذہب پر اسلام کے اثرات کی وجہ سے۔ اب جو رحمت للعالمین کے مظاہر میں سے ایک تو عقیدہ توحید جو ہمیں دیا تھا، اس کے اثرات جو ہیں یہ بڑے قابل ذکر ہیں۔ اثرات کچھ یوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیضان ہے کہ آپ نے انسانیت کو ایک ایسے انقلاب آفریں عقیدے سے آشنا کیا جس سے انسان کی ذات، انفرادی اور اجتماعی زندگی ہر پہلو سے متاثر ہوئی۔ زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات جن خاص پہلوؤں پر نمایاں ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، یہاں پہ 4 کو بیان کیا گیا۔ پہلا جو اثر ہوا وہ تھی عزت نفس۔ اس سے پہلے انسان جو تھا، چونکہ ظاہری سی بات ہے بے جان چیز کی پوجا کر رہا تھا، ایک خدا کے ہوتے ہوئے اس کے مختلف جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس خدا کے یہ اسسٹنٹ کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں، ان کے اپنے عقائد تھے۔ تو وحدت یعنی کہ خدائے واحد پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے خدا انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے، تو اس میں عزت نفس انسان کی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ملی انسان کو وہ تھی عزت نفس۔ عقیدہ توحید نے انسان کو عزت اور شرف سے نوازا اور اسے اللہ کے سوا کسی دوسرے نے جھکنے کی ذلت سے محفوظ کر دیا۔
یعنی کہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہم انبیاء کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے. اگر انبیاء کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم شرک کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا یہ عزت انسانی ہے. پھر اس کے بعد تواضع. عقیدہ توحید کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس سمجھتا ہے، اور اس کی طبیعت میں عاجزی، انکساری اور تواضع کی صفات پیدا ہوتی ہیں. پھر جو تیسری صفت پیدا ہوئی وہ وسعت نظر. پہلا انسان تھا انتہائی تنگ نظر تھا، وہ بس جو چیز اسے کہہ لیں، جس چیز نے اس کی مدد کی اسے اس نے خدا بنا لیا. کسی انسان نے، کسی نبی نے آ کے اس کی مدد کی، اس نے اس کو انسان اپنا خدا بنا لیا. اگر آگ کسی جگہ پہ اس کی مدد کر دیتی تو آگ کو خدا بنا لیتا. کوئی پرندہ مدد کرتا، پرندہ خدا بن جاتا. سورج روشنی دیتا وہ بھی خدا ہے جی. چاند روشنی دیتا وہ بھی خدا ہے. اتنی تنگ نظر تھی کہ وہ ہر اس چیز کو خدا سمجھنے لگ بیٹھتا تھا جو چیز اس کی مدد کرتی تھی. کسی بھی لحاظ وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا. لیکن انسان کو جو ہے اس کی تنگ نظری کو ختم کر اس کی نظر کو وسعت دی گئی. وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے دی گئی. یعنی عقیدہ توحید کا جو پرستار رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اس کی نگاہ عالمین یعنی سب جہانوں پر ہوتی ہے. وہ نسلی، خاندانی، علاقائی، لسانی اور مادی تنگ نظریوں سے بلند و بالا ہو کر ساری مخلوق کی جو بلائی ہے اس کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس دنیا میں لاگو کرنے آیا ہوا ہے انسان. تو اگر یہی تنگ نظر ہو جائے اور جس خدا نے اس کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے اپنے خدا بنا لے، تو یہ چیز اللہ کو منظور نہیں اور یہ شرک میں آ جاتی ہے. تو توحید کا جو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تنگ نظری سے نکل کے ہم نے وسعت اختیار کرنی ہے. کسی بھی انسان کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ وہ ہماری مدد کرے. مدد صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، باقی اسباب اختیار کرنا انسان کا کام ہے. اگر ایک جگہ سے اسباب اختیار نہیں ہوتے تو دوسری جگہ سے کر لینے چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہو. پھر چوتھے نمبر پہ بہادری ہے. عقیدہ توحید آدمی میں بے خوفی اور جرت و استقامت پیدا کرتا ہے. یعنی کہ پہلے تو تھا کہ مثلا ایک سردار ہے، اس کو خدا کا درجہ دے. جیسے فرعون کے زمانے میں فرعون کے خلاف تو کوئی نہیں تھا بولتا، وہ تو بڑی طاقتور چیز تھا. جب فرعون کے خلاف کوئی بولتا تھا وہ اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتا تھا، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے یا مار دیتے. تو یہ موت کا ڈر جو ہے یہ رہتا تھا، تو ڈر اور خوف ہر وقت وہ پھیلا رہتا تھا. تو عقیدہ توحید آیا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے سوا تو کوئی مار ہی نہیں سکتا. اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. تو پھر انسان کے اندر وہ بہادری، وہ جرت پیدا ہو گئی اور وہ لوگوں کا احتساب کرنے لگ پڑا اللہ کے قانون کے اندر رہتا. جو اللہ کے قانون کی حدوں کو توڑ کے باہر نکلتے ہیں ان کا احتساب کیا جانے لگا اور انسان کے اندر بہادری پیدا ہو گئی. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے وحدت نسل انسانی. انسان جو ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، در حقیقت ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی نسل سے. نہ تو یہ دو ماؤں کی نسل سے ہو سکتا، نہ دو باپوں کی نسل سے. ایک باپ اور ایک ماں، ان میں نسل اور خاندانی اعتبار سے کوئی فرق و امتیاز نہیں. لیکن انسانوں نے خود ہی اپنے آپ کو طبقات میں تقسیم کر لیا. رنگ و نسل کے اعتبار سے، ذاتوں کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، تعلق کے لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے، لسانی بنیادوں پر انسانوں میں اونچ نیچ کی بڑی بڑی دیواریں جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، جو باہمی دشمنیوں، نفرتوں، عداوتوں کی علامتیں بن گئی. کہ برہمن جو ہے وہ شودر کو پسند نہیں کرتا، شودر برہمن کو خدا ماننے لگ پڑتا ہے، اور برہمن جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، شودر کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو یہ معاملات جو ہندوانہ طرز زندگی میں تھے یہی تو عربوں میں تھے جو آج کل ہمیں ہندوستان میں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ممالک جہاں پہ اس طرح کی جو بدھزم کی جو تہذیبیں ہیں وہاں پہ نظر آتے ہیں، وہاں پہ تو جو شودر ہے یعنی کہ سب سے نچلے درجے کا انسان، اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا.
ایک غلام ہوتا ہے، غلام سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، غلام تو پھر بھی اس کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا جاتا رہا ہوگا، لیکن غلام سے بدتر سلوک آج کل اس شودر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہے جی کہ وہ غلطی سے اس چھوٹے سے طبقے میں پیدا ہو گیا جس طبقے کی کوئی ویلیو شروع سے نہ تھی نہ ہے، اور اگر اس سسٹم میں کبھی نہیں ہوگی۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ اسلام میں کیا ہوا؟ نسل انسانی کے باپ کی وحدت ہوئی۔ آپ کی رحمت للعالمین کا جو دوسرا کرشمہ بھی یہی ہے کہ آپ نے انسانیت کو جو قوموں، برادریوں اور اعلیٰ و ادنا طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، ان کے درمیان انسانوں، جانوروں، آقاؤں اور غلاموں کا سا فرق تھا۔ وحدت و مساوات کا ایک ایسا تصور دیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے خدا کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پیغام کچھ یوں ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری برادریاں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں معذور وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام جو تھے مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے معزز وہی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے وہ نیک کام کرتا ہے۔ وہ اللہ اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی برا کام نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو بنیاد بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کی بنا پر ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی جس میں جتنا زیادہ تقوی اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ محبوب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کو دو وحدتوں میں جو ہے تقسیم کر دیا۔ ایک وحدت جو تھی وہ تھی رب کی وحدت تھی، اور ایک وحدت جو نسل انسانی کے باپ کی وحدت تھی۔ گویا اس طرح انسان دوسرے انسان سے دوہرا رشتہ رکھتا ہے، ایک روحانی رشتہ رکھتا ہے اور ایک حقیقی رشتہ، کہ سب انسانوں اور جہانوں کا رب ایک ہے اور تمام انسان اس کے غلام اور بندے ہیں، اور دوسرا جسمانی رشتہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے نسلی بنیادوں پر ان میں کوئی اونچ نیچ اور طبقاتی درجہ بندی نہیں ہے۔ جس وقت آپ نے وحدت نسل انسانی کا اعلان کیا، اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور چہیتے بتاتے تھے۔ مصر کا شاہی خاندان اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا۔ ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی کے خاندان موجود تھے۔ شاہان ایران کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے۔ چینی اپنے شہنشاہ کو آسمان کا بیٹا کہتے اور عرب اپنے سوا ساری دنیا کو بے زبان اور گونگا سمجھتے، اور ان کا سب سے ممتاز قبیلہ قریش عام عربوں سے اپنے آپ کو بالا تر قرار دیتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل تصورات پر کاری ضرب لگاتے ہوئے پوری بنی نوع انسان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ وحدت و مساوات کا عملی مظاہرہ جو اگلا ٹاپک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات نسل انسانی کا جو زبانی سبق ہی نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی پہلو اس نوعیت کے واقعات سے مالا مال ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی، خاندانی اور مادی تفاخر کے تمام تصورات ختم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی ذات زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیا جو زر خلید غلام تھے۔ حکیم بن حزام نے مکہ کے بازاروقات سے خرید کر اپنی خالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہدیۃً دیا تھا۔ قریش کی سب سے محترم شاخ بنو ہاشم کی ایک بیٹی کا ان سے نکاح کر کے نسلی فخر کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ جنگ بدر میں فوج کی صف بندی ہو رہی تھی، ایک صحابی سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کے پہلو میں چکا دیا کہ برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے ایذا ہوئی ہے، مجھے تکلیف اٹھانی پڑی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ پیش کر دیا، وہ بولے میرے بدن پر تو کرتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار لیا اور کہا کہ اب بدلہ لے لو۔ اگرچہ ان صحابی نے آگے بڑھ کر بدلہ لینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چوم لیا، لیکن یہ تو ان کے دل کی نیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ پیش کر دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رسول ہونے، سربراہ ریاست یا سپہ سالار ہونے کی حیثیت پہ تم پر عدالتی چارہ جوئی کے سلسلے میں کوئی فوقیت حاصل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ چاہے کوئی سردار، چاہے کوئی سپہ سالار، چاہے کوئی جو ہے وہ وڈیرا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ اسی حکمران، اسی بادشاہ، اسی سردار سے ہی لیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ وحدت مساوات کا عملی مظاہرہ تھا، یعنی اس میں جو ہے، اس میں ایک تو نسلی فخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیا، دوسرا جو ہے یہ بڑوں کے اس فخر کو بھی ختم کیا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑی چیزیں، ان سرداروں کے فخر کو ختم کیا اس طرح کر کے۔